الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں محترم مولانا محمد رفیق صاحب سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجا کر آپ دوستوں کو بلا کر جشن معراج منا کر آپ ساتھیوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس محفل کے انوار و تجلیات سے سرفراز فرمائے اور اپنے انعام و اکرام سے ہم سب کو نواز دے. اب ایسے ٹھیٹھ دیہاتی ماحول میں یہاں جو علماء تشریف فرما ہے، یہ تو آپ کے ذوق اور آپ کے معیار کے مطابق یقیناً کلام بھی کر سکتے ہیں، بات سمجھا بھی سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس حد تک اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی بہانے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کرنے اور اپنی غلامی کے اظہار کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کہنا ہے. حضرات محترم، معراج میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا، مرتبے اور مقام کا چمکتا ہوا نشان ہے. یہ وہ عظمت ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ آپ ہی کو میسر آئی، کسی اور کو نہیں ملی. ایسے میں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ مولا، جب یہ آقا کریم کی عظمت کا نشان، سرکار کی شان اور سرکار کے مرتبے کا ذکر اور اس سے آپ کے مقام کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، تو ایسے میں جب معراج کا ذکر فرمایا تو آقا کریم کی شان بیان کرنی چاہیے تھی. بتاتا کہ میرے محبوب کی یہ شان، یہ مرتبہ ہے، اس کی یہ رفعت ہے، یہ عظمت ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر نبی وہ خود تمنا کا اظہار کرتے رہے، اپنی خواہش بتاتے رہے کہ مولا ذرا اپنا دیدار تو کرا دے، اپنا جلوہ تو دکھا دے، رب ارنی. لیکن ان کو جواب ملا، لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے. اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کے رب کائنات نے اپنا جمال بے حجاب دکھایا اور حسن یزدہ بے نقاب دکھایا. تو ایسے میں میرے آقا کریم کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی شان اور مرتبے کا ذکر ہونا چاہیے، ان کی رفعت اور بلندی کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن مولا معراج کا ذکر کرتے ہوئے بھی اپنے محبوب کی شان کی بجائے تو نے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو مولا یہ موقع تو تھا آقا کریم کی شان بیان کرنے کا،
تو یہاں پر بھی اپنے سبحان ہونے کا ذکر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ معراج کا سفر اتنا حیرت انگیز، اتنا ناقابل یقین اور اتنا عظیم الشان کہ ہر ایک کی عقل دم تھی، ششدر تھے لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جب بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر مجبور ہو کے وہ آقا کریم کی عظمت کا انکار کرتے تھے. کہتے تھے مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے اور آگے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کیا اور راتوں رات واپس آ گئے. یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے آقا کریم کی عظمت و شان کا انکار کیا، اس پر باتیں بنائی، اس پر ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا. تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو کافروں کے انکار، کافروں کے اعتراض اور کافروں کے مذاق سے محفوظ فرمانے کے لیے یہ بتایا کہ اے میرے بندو، یاد رکھو یہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں معراج پر گیا تھا، یہ فرمان تو میرا ہے کہ میں لے گیا تھا. تو اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرے محبوب کی عظمت پر اعتراض نہ کرے، میری قدرت پر اعتراض کرے. اور میری قدرت پر تم اعتراض کر نہیں سکتے، وہ اس لیے کہ میں تو سبحان ہوں، میں تمہارے ہر اعتراض سے پاک ہوں. رب کائنات نے اپنے سبحان ہونے کا ذکر بھی فرمایا تو در حقیقت اپنے محبوب علیہ السلام کو لوگوں کے طعنوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کی زبان درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اعتراضات سے بچانے کے لیے کیا. حضرات مکرم، میں نے جو سورہ والنجم کی ابتدائی آیت تلاوت کی، ذرا اس کی روشنی میں بات کروں تو زیادہ آسانی سے اپنے مدعا تک پہنچ سکوں گا. رب کائنات نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی. لوگ اگر مگر کا شکار ہوئے، سوال و جواب سے دوچار ہوئے، کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ تو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے آسمان پر ان گنت ستارے کلمہ کن سے تخلیق فرما دیے ہیں. تو وہ جو تمام ستاروں کا خالق و مالک ہے، وہ کسی ستارے کی قسم ارشاد فرمائے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی انوکھی چیز ہوتی، کوئی نرالی چیز ہوتی، کوئی عظیم الشان چیز ہوتی جس کا رب کائنات اس طرح تذکرہ فرماتا تو بات سمجھ میں آتی. لیکن ستارے تو بے شمار اس نے بنا دیے ہیں. آسمان پر نظر ڈالو تو ان گنت ستارے ہیں، گننا دشوار ہے. تو جو بے شمار ان گنت ستارے اس نے پیدا کر دیے تو پھر وہ خالق، وہ مالک، وہ پھر کسی ستارے کی قسم کیوں ارشاد فرمانے لگا؟ جب لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو جو عشاق رسول تھے انہوں نے رہنمائی کی اور بتایا کہ دراصل ستارے سے مراد دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آقا کریم کی ذات ہے، کہنے کو میں بھی کہہ دوں میری ذات ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے. لیکن اگر واقعی سرکار کی ذات مراد ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ستارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی قدر مشترک ہوگی، کوئی مشابہت ہوگی، کوئی مماثلت ہوگی، کوئی چیز ملتی جلتی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو ستارہ کہا. لیکن کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ستارے اور نبی پاک میں کوئی چیز قدر مشترک تو نظر نہیں آتی. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، یہ تو محض کہنے کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت تو نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. اس پر علماء نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ بھی سمجھیے، آج کل جب کوئی قافلوں نے لوگوں نے سفر کرنا ہو تو آج کل تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، موٹر ویز تیار ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، سنگ میل بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کدھر جانا ہے. پرانے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت جب قافلوں نے سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگوں سے نشانیاں پوچھ پوچھ کے سفر کرتے تھے. پھر راستہ بتاؤ کیسا ہے، پھر لوگ بتاتے تھے جناب آپ جائیں گے تو وہاں دریا ہوگا،
دریا کے کنارے کنارے جائیں گے، آگے ایک جنگل آئے گا، جنگل کے ساتھ ندی بہہ رہی ہے، ندی کے کنارے چل پڑیں گے، آگے ٹیلا آئے گا، ٹیلا کراس کریں گے، ایک آبادی آئے گی، آبادی کے پاس سے گزریں گے تو وہاں پر پھر یہ راستہ نکلے گا۔ اس طرح لوگ راستے پوچھ کے وہ سفر کرتے تھے، تو دن میں تو نشانیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس طرح نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور ان کے مطابق چلنا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی دھوکہ بھی ہوتا، کہیں کوئی مغالطہ ہوتا، کہیں پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو دن میں تو ظاہر ہے کہ آبادی ہوتی تھی، وہاں سے پوچھ لیتے تھے، کوئی راہگیر جا رہے ہوتے تھے ان سے پوچھ لیتے تھے، کوئی دوسرا قافلہ سفر کر رہا ہوتا تھا ان سے پوچھ لیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی قافلہ رات کو سفر کرتا تو اب کیا کریں؟ راستے کی نشانیاں وہ تو اندھیرے کی چادر میں چھپ گئی، اور رات کا وقت ہے، اب دوسرے قافلے بھی آرام کر رہے ہیں، راہگیر بھی سو گئے ہیں، بستیاں بھی خاموش ہیں، وہاں پر بھی لوگ اپنے بستروں میں دب کے پڑے ہیں، اب کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کوئی منزل کا پتہ دکھانے والا نہیں، اب لوگ سفر کریں تو کیسے کریں؟ تو علماء نے بتایا کہ جب کوئی اور راستہ دکھانے بتانے والا نہیں ہوتا تھا تو اس وقت قافلوں کو راستہ ملتا تھا ستاروں سے، ستارے دیکھ کے ان کو منزل کے نشان کا پتہ چلتا تھا۔ تو جب راستہ بتانے والا کوئی اور نہ ہو، منزل کا نشان دکھانے والا کوئی اور نہ ہو، تو ستاروں سے منزل کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب سارے نبی گزر گئے، تمام ہادی گزر گئے، جب کوئی اور منزل کا نشان بتانے والا نہیں رہا، اب اگر منزل کا پتہ ملے گا تو آقا کریم کی ذات سے، اگر راستے کا علم ہوگا تو صرف سرکار کی ذات والا صفات سے۔ تو ایسے میں میرے آقا کریم گویا ستارے کی مانند ہے، جب کوئی اور منزل کا نشان بتانے والا نہیں تو آقا کریم منزل کا پتہ بتاتے ہیں۔ لوگوں نے، اعتراض کرنے والوں نے ہار نہیں مانی، کہنے لگے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، لیکن یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب ستاروں سے راستہ پوچھا جاتا تھا، آج کل کے زمانے میں کون ستاروں سے راستہ پوچھتا ہے؟ اب تو وہ بڑے بوڑھے بھی اب اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جو رات کو آسمان دیکھ کے بتاتے تھے شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے، اب تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو نیویگیشن سسٹم لگے ہوئے ہیں لوگوں کے موبائلز کے اندر بھی، گاڑیوں کے اندر بھی، اور سڑکیں بھی بنی ہیں اور روڈز بھی ہیں اور سائن بورڈز بھی ہیں۔ اگر ستارے سے مراد آقا کریم کی ذات اس لیے تھی کہ جب کوئی اور راہ دکھانے والا نہ ہو تو ستارے راستہ دکھاتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی۔ تو قرآن سے پرانے زمانے کے لیے تھا یا آج کے لیے بھی ہے؟ اگر آج کے لیے بھی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ آج اگر ہم کہیں کہ ستارے سے مراد سرکار کی ذات ہے تو اس کے لیے کیا ثبوت پیش کرو گے، کیا دلیل دو گے اور کیا جواز پیش کرو گے؟ حضرات مکرم، میں عرض کروں گا کہ جب آج کی بات ہوگی تو پھر کچھ تھوڑا سا سائنس سے سہارا بھی لینا پڑے گا۔ تو آپ میں اگر یہ بات سمجھانے میں مجھے ذرا تھوڑی سی دشواری ہو تو تحمل سے بات سمجھیے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے آسمان پر جتنی چیزیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں، یا وہ ستارے ہیں یا وہ سیارے ہیں۔ آسمان پر جو چیزیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں سٹارز ہیں یا پلینٹس ہیں۔ اب ستارے اور سیارے میں فرق کیا ہے؟ تو دو بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، وہ روشنی کا منبع ہوتا ہے، وہ اجالے بانٹتا ہے، وہ روشنیاں بکھیرتا ہے۔ اور سیارہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ ستارے کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، ستارے کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، واپس لوٹاتا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں لو جی آپ نے دن میں تارے دکھا دیے، ہم نے سورج ایک ستارہ ہے۔ بھئی سورج تو سورج ہے، ستارے تو رات کو نظر آتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے سائنسی زبان میں سورج ایک ستارہ ہے، کیونکہ ستارہ وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہوتا ہے، جو روشنی دیتا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے اور چاند ایک سیارہ ہے۔ چاند خود روشن نہیں ہوتا، سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور وہ وہاں منعکس ہوتی ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو پھر آپ دیکھیے
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور الانوار ہے، سرکار تو روشنیوں کا سرچشمہ ہے، روشنیاں بانٹنے والے، جس کو بھی روشنی ملتی ہے وہ میرے آقا کریم کی ذات سے ملتی ہے۔ اس کائنات میں روشنی کا جو منبع ہے وہ میرے آقا کریم کی ذات ہے۔ تو چونکہ ستارے اور سیارے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ستارہ خود روشن ہوتا ہے اور سیارے خود روشن نہیں ہوتے، بلکہ ستارے کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، اس لحاظ سے اگر میرے آقا کریم کو رب کائنات نے ستارہ فرمایا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی۔ اور یہاں پر ایک بات اور ذرا تھوڑی سی مختلف ذائقے کی بات ہے، وہ عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے، فرض کرے آپ کا علاقہ یہاں پر لوڈ بجلی ہے، چلیے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہوگی، فرض کرے رات کا وقت ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یو پی ایس جواب دے گئے، سولر سسٹم نے گھٹنے ٹیک دیے اور جنریٹرز نے ہار مان لی، بس ایک لالٹین جلا کے کمرے میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اتنے میں آپ کی نظر پڑی کمرے کی دیوار پر، تو آپ کو کسی عجیب و غریب بہت بڑی سی چیز کا، جو بڑی خوفناک چیز محسوس ہو رہی ہے، اس کا سایہ نظر آیا۔ پورے کمرے کی دیوار پر وہ سایہ چھایا ہوا ہے اور وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کوئی جاندار چیز لگ رہی ہے، اور آپ کا دل دہل جاتا ہے اور آپ خوف سے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے جس کا اتنا بڑا سایہ ہے؟ کمرے میں تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نگاہیں دوڑاتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب ہیبت نے، خوف نے، ڈر نے آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، اب آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں آپ کی نظر پڑتی ہے تو لالٹین کی چمنی پر ایک کیڑا رینگ رہا ہے، لالٹین کی چمنی پر ایک کیڑا رینگ رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ اس کا سایہ ہے۔ دراصل یہ اصول ہے، کوئی چیز روشنی سے جتنی قریب ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جو چیز روشنی سے جتنی قریب ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آج تجربہ کر لیجئے گا، رات کا وقت کوئی ٹارچ جلائیں یا گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلائیں اور اس کے آگے ذرا 2 انگلیاں رکھیں تو دیکھیں وہ ان انگلیوں کا سایہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جو چیز روشنی سے جتنی قریب ہوگی اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا۔ یارو، شمع رسالت کے گرد، آفتاب نبوت کے گرد جو سب سے پہلا گھیرا، جو سب سے قریبی گھیرا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ کا ہے، اور اسی لیے صحابہ اہل بیت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ساری امت پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرات مکرم، ستارے اور سیارے میں دوسرا فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ستارہ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، اور سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورج اپنی جگہ قائم ہے اور جو نظام شمسی کے سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو چونکہ ستارہ اپنی جگہ ساکت اور قائم ہوتا ہے اور سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو رب کائنات نے اس کائنات کا مرکز و محور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے، اور تمام کائنات میرے آقا کریم کے گرد گھومتی ہے، آپ کا طواف کرتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ ویسے تو ماشاءاللہ تعلیم عام ہو گئی ہے، آپ بچوں کے اندر بھی کوئی سکول کالج گوئنگ بچے بھی ہوں گے، انہوں نے فزکس پڑھی ہوگی، اور فزکس میں سرکولر موشن کا چیپٹر بھی پڑھا ہوگا، دائرے میں حرکت کے قوانین انہوں نے پڑھے ہوں گے۔ لیکن میں یہاں پر اب یہ سائنسی قوانین تو نہیں پڑھا سکتا، لیکن آپ کو کچھ ایسے انداز سے بات سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے پلے پڑ جائے۔ میرا خیال ہے سائیکل، موٹر سائیکل چلانا تو آپ سب کو ہی آتی ہوگی تقریباً۔ اگر سیدھی سڑک پر آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو سیدھے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت آپ کہیں جھکے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ سائیکل دائرے میں چلائیں، تیز تیز سائیکل دائرے میں چلائیں، تو کیا خیال ہے پھر آپ سیدھے چلا رہے ہوتے ہیں سائیکل یا کچھ جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟
جھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ دائرے کے اندر کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا باہر کی طرف؟ اندر کی طرف۔ دراصل یہ سائنس کا قانون ہے کہ جو چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے اس کا جھکاؤ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے، اس قوت کی وجہ سے جو کہ اس کو مرکز کی طرف کھینچتی ہے، یہ دائرے میں حرکت کرتا ہے، ورنہ وہ دائرہ چھوڑ کے باہر نکل جائے گا۔ یارو جو چیز دائرے میں حرکت کرتی ہے اس کا جھکاؤ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے۔ چونکہ رب کائنات نے تمام کائنات کا مرکز و محور اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کو بنایا ہے، تو اس لیے یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کے گرد چکر لگاتی ہے، اور اسی لیے ساری کائنات سرکار کے قدموں میں جھکی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ستارے سیارے میں دو فرق، پہلا فرق بتایا روشنی کے حوالے سے، دوسرا فرق بتایا ساکت اور حرکت میں ہونے کے حوالے سے۔ دونوں حوالوں سے میرے آقا کریم ستارے سے مشابہ ہیں، ستارے سے تشبیہ بنتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو ستارہ فرمایا، اے محبوب تیری قسم۔ اعتراض کرنے والوں نے ہار نہیں مانی، کہنے لگے اچھا جی چلو مان لیا، ستارہ تو آپ نے کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اذا ہوا اس کا کیا کریں گے؟ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا۔ اگر ستارے سے مراد آقا کریم کی ذات تھی تو یہاں پر تو طلوع ہونے کی بات ہونی چاہیے تھی، بلندی کی بات ہونی چاہیے تھی، یہاں پر رفعت اور عظمت کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن غروب ہونا، یہ انحطاط، یہ زوال، یہ نیچے آنا، اس کے اندر تو کمتر ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ اس کو میرے آقا کریم کی ذات سے منسوب کرنا یہ تو بڑی جسارت ہے، تو اس لیے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آقا کریم کی ذات ہے تو پھر اذا ہوا کا کیا مطلب ہوا؟ علماء نے وضاحت کی اور کہا کہ دراصل مطلب یہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج سے واپس ہوا۔ اعتراض کرنے والوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے، ہار نہیں مانی، کہنے لگے کہ یہ کیا بات بنی؟ بھئی بلندی پر جانا یہ ہے نا کمال، نیچے آنے میں کمال کیا ہے؟ آپ یہاں سے کوئی چیز اوپر پھینکیں، اوپر بھیجنے میں کتنی طاقت لگتی ہے، زور لگتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، توانائی خرچ ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز اوپر پھینک دی، وہ نیچے آنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا اسے، وہ خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔ تو نیچے آنے میں کوئی کمال نہیں، کمال تو ہے اوپر جانے میں۔ اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کا ذکر فرمانا بھی تھا، اگر ستارہ قرار دینا تھا تو فرماتا اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج پر روانہ ہوا، بلندی کی بات ہوتی، عظمت کی، رفعت کی، شان کی، مرتبے کی، مقام کی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ غروب ہوا تو زوال کی بات، نیچے آنے کی بات، یہ تو آقا کریم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا رب کائنات؟ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں گا بھائی بات یہ ہے، اگر رب کائنات یہاں فرماتا کہ اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج پر روانہ ہوا، تو اب پہلے تو رب کائنات فرما چکا کہ اے میرے بندو میرے محبوب پر اعتراض مت کرنا کہ وہ معراج پر کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ جانے والا خود نہیں گیا، لے جانے والا نہیں گیا ہے۔ اب اگر پہلے تو فرما چکا سبحان الذی اسری بعبدہ، جانے والا نہیں گیا، لے جانے والا لے گیا، اب اگر یہاں پر رب کائنات فرماتا میرے محبوب کی قسم جب وہ سفر معراج پر گیا، روانہ ہوا، تو قرآن میں تضاد ہو جاتا، ٹکراؤ ہو جاتا، یہ آیت اس آیت کے خلاف ہو جاتی، اور قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ کسی بشر کا، بندے کا کلام ہوتا، تو تم اس میں بڑا ٹکراؤ پاتے، تم تضاد پاتے، اس میں اختلاف پاتے، ایک آیت کچھ کہتی، دوسری آیت کچھ اور کہتی، اس کے خلاف کہتی، انسان ایک بات کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کچھ اور بات کر دیتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر، یہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یہ آپ کے پاس بھی پوسٹ آتی ہوں گی، فلاں لیڈر نے پہلے یہ کہا تھا، اب دیکھو اس نے یہ کہہ دیا، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا، آتے ہیں نا اس طرح کے پیغامات۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے پہلے اس نے کیا کہا تھا، پھر اس کے خلاف کہہ دیتا ہے۔ لیکن یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج سے واپس ہوا۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ اچھا چلے جی
جانے کی بات ہوتی تو ٹکراؤ ہو جاتا، لیکن واپس آنے میں کون سا کمال ہے جس کی قسم رب کائنات نے ارشاد فرمائے. بھئی وہاں پر جانا، ان عظمتوں کو پانا، ان رفتوں کو چھونا، ان بلندیوں سے ہمکنار ہونا، بھئی اس میں تو عظمت تھی، لیکن وہاں سے واپس آنا، اس میں عظمت، اس میں شان اور مرتبے کا کون سا پہلو تھا جس کو رب کائنات نے بیان فرمایا اور اس کی قسم ارشاد فرمائی. میں عرض کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ مل جائے تو وہ اس کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئی وزیر اعظم بن گیا تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو ہٹ جائے گا، ورنہ تو بیٹھا ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا میں سیاسی بات نہ کروں، میں سیدھی سادھی بات کروں. اس کو آپ شاید جو مثال دی آپ اس کو سیاست کے پس منظر میں سمجھنے لگے. حضرات محترم، سرکاری افسر ہے، کوئی ریٹائر ہونے والا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ جی یہاں تو سلام کرسی کو ہوتا ہے، میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ چپراسی میرا یہ بھی پتہ نہیں مجھے سلام کرنا گوارا کرے گا یا نہیں. تو اگر کسی طرح میری مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، مجھے ایکسٹینشن مل جائے، کسی طرح مجھے اس منصب پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرنے کا پروانہ مل جائے تو کتنا اچھا ہو. افسر اسی چکر میں ہوتے ہیں نا. حد یہ ہے کہ آرمی کا چیف جو ہے وہ بھی اس چکر میں ہوتا ہے مجھے بھی ایکسٹینشن مل جائے. جنرل باجوہ کو ملی تھی، وہ دوبارہ بھی لینے کے چکر میں تھے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے دوبارہ نہیں ملی وہ. حضرات مکرم، انسان کی یہ کمزوری ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. جو اس کو عزت ملے، جو عظمت ملے، اس کو چھوڑنے کے لیے، دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے محبوب میں نے تجھے معراج پر بلایا. اب اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا یہاں پہ تو یہاں کے مچل جاتا، ضد کر جاتا، بولا اب یہاں سے واپس میں نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ عرش پر پہنچ کر واپس فرش کا سفر کون کرے؟ ان بلندیوں کو چھو کر بستیوں کی طرف کون جائے؟ اے محبوب تیری جگہ کوئی اور ہوتا یہاں ضد کر جاتا، مچل جاتا، ایڑیاں رگڑتا، مولا مجھے یہاں مار دے، فنا کے گھاٹ اتار دے، معدوم کر دے، یہاں سے واپس میں نہیں جاتا. اے محبوب میں نے تجھے آسمانوں پر بلایا، یہ کمال میرا. میں نے تجھے جنت و دوزخ کا معائنہ کرایا، یہ کمال میرا. لوح و قلم کا مشاہدہ کرایا، یہ کمال میرا. سدرت تک بلایا، یہ کمال میرا. اپنے عرش پر جلوہ فکن فرمایا، یہ کمال میرا. لامکان کی سرحدوں میں بلایا، یہ کمال میرا. اپنا جمال بے حجاب دکھایا، یہ کمال میرا. اور جہاں آ کر تو واپس ہوا، یہ حوصلہ تیرا ہے. اے محبوب تیری قسم جب تو سفر معراج سے واپس ہوا، پتہ یہ چلا میرے آقا کریم معراج پر جائیں تو بھی عظمت ہے، واپس آئیں تو بھی عظمت ہے. میرے آقا کریم کی ہر ادا میرے آقا کریم کی شان اور مرتبے میں اضافے کا باعث ہے. یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آئی اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی، بس وہ سنا کے اور ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں. حضرات مکرم، میرے والد گرامی نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، کئی بار سنا تھا ان سے. اس کے اندر دراصل ایک مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے تو اس لیے چاہا، اور چونکہ جو میں بات کر رہا تھا اس سے کچھ تھوڑی سی مماثلت بھی تھی تو میں نے چاہا کہ اس کو دہرا دوں. انہوں نے فرمایا، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ میرے والد گرامی نے جو تعلیم حاصل کی امروہہ میں، امروہہ انڈیا کا ایک شہر ہے، دلی سے 80 میل اور آگے، تو وہاں پڑھتے تھے. جب پڑھتے تھے اس وقت تک پاکستان تو بنا نہیں تھا. فرماتے ہیں اچھا وہ فارغ التحصیل ہوئے تھے 16 سال کی عمر میں. تو فرماتے ہیں کہ تقریباً جب میں 14-15 سال کا تھا، ابھی فارغ التحصیل نہیں ہوا تھا، اس وقت میں امروہہ میں اس طرح جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ چوک پر میں نے مجمع لگا ہوا دیکھا. اچھا جو بزرگ حضرات ہیں ان کو یاد ہوگا، آج کل تو کہیں مجمع لگا ہو نا تو لوگ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں کہ کہیں یہاں پہ ٹھہرنا نہ پڑ جائے. ان کی اپنی مصروفیات ہے نا، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ اپنے پیغام پڑھ رہا ہے اور بھیج رہا ہے. تو آج کل لوگوں کی مصروفیات اپنی اور ہو گئی ہیں. لیکن پہلے ذرا 20-25-30 سال پہلے چلے جائیں تو کہیں کوئی مجمع ہوتا تھا تو لوگ خاص طور پہ جا کے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہو گیا بھائی. تو ابا جی قبلہ کا تو کافی پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے.
تو فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ چوک پہ مجمع لگا ہوا ہے، تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ کیا مسئلہ ہے. میں گیا تو دیکھا کہ ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور ہندو پنڈت نے مسلمان عالم کو گھیرنے کے لیے وہ ایک چکر چلایا ہوا ہے. ہاں بھئی مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی کمال ہے، ہمارے نبی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح تو ہے نہیں، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کے فرمان پہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو ہم نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھتے تھے وہ. اچھا نماز پڑھتے تھے. تو آخری نماز کب پڑھی انہوں نے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی انہوں نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، جو بھی آپ کی حیات مبارکہ میں جو آخری وقت آیا نماز کا آپ نے وہ بھی پڑھی ہے. اچھا آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے. اچھا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کیا آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو ہمیں طریقہ سکھایا، اگر انہوں نے نہ پڑھی ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ وہ بھی پڑھتے تھے. اچھا ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے؟ کا جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت بھی نہ پڑھے آدمی تو نماز نہیں ہوتی. اچھا تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی پڑھتے تھے؟ کبھی کہہ تو دیا ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اچھا تو جو آخری نماز پڑھی تھی اس میں بھی ساری سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ ہاں جی پڑھی تھی. اب جناب پنڈت جی نے اپنی طرف سے سارا پکا کر لیا نا معاملہ. اب کہا کہ مولوی جی ذرا اس مجمع کو بتا دیں یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مولوی صاحب نے بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا. اچھا مولوی جی آپ نے خود مطلب بتایا ہے، اب ذرا میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب بھی دے دیجئے. یہ بتائیے آپ کے نبی جی کو آخری وقت تک جب وہ نماز پڑھتے رہے اس میں یہ آیت بھی پڑھتے رہے، تو بتائیے کہ ان کو صراط مستقیم ملی تھی یا نہیں؟ سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں؟ ہدایت ملی تھی کہ نہیں؟ اگر مل گئی تھی تو مانگ کیوں رہے تھے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہو گئی. جو چیز مل جائے جو آپ کے پاس ہو وہ آپ مانگے تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اور اگر نہیں ملی تھی تو جن کے نبی کو آخری وقت تک ہدایت نہیں ملی ان کی امت کو کیا ملے گی؟ ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، پسینہ پھوٹ پڑا، آئیں بائیں شائع کرنے لگے، اور وہ پنڈت جی وہ مزے لینے لگے. اب مجمع کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں مسلمانوں پر جیسے سانپ سونگ گیا ہو، سناٹا چھا گیا، بیچارے پریشان حیران اب کیا کریں. اور ادھر ہندو وہ بڑے جوش میں نظر آ رہے ہیں. اب وہ پنڈت جی بار بار کہہ رہے ہیں ہاں مولوی جی بتائیں نا آپ کے نبی جی نے نماز پڑھی تھی نا، نبی جی نے صراط مستقیم بھی مانگی تھی نا، سیدھا راستہ طلب کیا تھا نا، تو ان کو ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اب وہ اس طرح چھیڑنے والے انداز میں ان کو تنگ کر رہا ہو. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ اسی طرح رہا معاملہ تو تھوڑی دیر میں یہاں تو خون خرابہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا صورتحال بنے. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں فوراً آگے بڑھا. میں نے کہا پنڈت جی اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کروں. اس نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا نوجوان بچہ، اس نے کہا برخوردار تم نے کیا بات کرنی ہے، تم آرام سے بیٹھو. کہ نہیں پنڈت جی اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا نہیں کوئی بات کرنی ہو تو اپنے بڑوں کو بلا کے لاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. پنڈت جی نے اپنی طرف سے تو اس طرح پھنسایا تھا کہ اس میں نکلنا ممکن نہیں تھا. جب میرے والد نے دوبارہ تیسری بار اصرار کیا تو پنڈت جی نے گویا اپنی عالی ظرفی کا مظاہرہ فرمایا. اچھا ٹھیک ہے کر لو بات، کیا کرنی ہے. کہ پنڈت جی آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا کہ نہیں، تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. پنڈت جی نے کہا کہ بھئی بات تو تمہارے قرآن کی ہو رہی ہے، تو چلو تم بتاؤ تم کس کو کہتے ہو سیدھا راستہ. ابا جی قبلہ نے کہا کہ بھئی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ سیدھا راستہ وہ ہے
جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ہے سیدھا راستہ۔ ایسا پنڈت جی نے تھوڑا غور کیا، کہنے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی سیدھا راستہ ہوگا، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے بتائیے آگے بتاؤ کیا بات ہے۔ ابا جی نے کہا کہ اب دیکھیے جواب تو میں دے رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو قصور ہوگا آپ کے عقیدے کا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے، جیسے آپ نے کہا جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے۔ اب آپ کا بھگوان تو اگر یہاں چوک میں رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں چوک میں آ کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو۔ ہمارا اللہ تو جسم سے پاک، ماہیت و کیفیت سے پاک، رنگ روپ سے پاک، چہرے مہرے سے پاک، لب و رخسار سے پاک، خد و خال سے پاک، نقش و نگار سے پاک، اللہ تو ان تمام چیزوں سے بالاتر۔ آپ کا سیدھا راستہ تو آپ کا بھگوان جہاں رکھا ہے وہاں آ کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو محدود نہیں ہے، وہ تو لا محدود ہے۔ جب وہ لا محدود ہے تو اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو اسی لیے میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تو نے کرم فرمایا، مجھے اپنی طرف آنے والی راہ پر چلایا، اب اس منزل تک پہنچا دیا، اب اگلی منزل تک بھی ہدایت عطا فرما دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ رب کائنات وہاں تک ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں، آگے پھر اگلی منزل موجود ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا یہاں تک پہنچا دیا، اب اگلی منزل تک بھی تو ہی پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اس کے لیے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پھر اگلی منزل اور آگے ہے۔ یہ تو راستہ ختم ہونے والا نہیں، یہ منزلیں طے ہونے والی نہیں، یہ ہر منزل کے بعد ایک اور منزل ہوگی، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تو ہر آن میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، تو ہر آن مجھ سے بہتر ہو رہا ہے، تیری شان میں مرتبے میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے تیرا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے۔ تو آپ کا کریم وہ سیدھے راستے پر بھی ہے اور وہ منزل کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرات مکرم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بات ہے، تو کس کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم تو نصیحتیں ہی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو نصیحت کرے نا تو بندہ گلے پڑ جاتا ہے، کسی کو کہیں خدا کا خوف کرو، حرام سے بچو، حلال پہ گزارا کرو، یہ برائیاں چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، یہ بدعنوانی چھوڑو، یہ بدکاری چھوڑو، یہ حرام خوری چھوڑو، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا۔ اچھا جی، حرام چھوڑ دو، حلال پہ گزارا کرو۔ حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، دوا دارو کپڑا لگتا، وہ کہاں سے کریں؟ کہہ رہے ہیں جی برائی چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو۔ چلے جی چھوڑ دی میں نے برائی، تو کیا دنیا سمجھ جائے گی؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا ہر طرف اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ آپ کو شوق ہے کرتے رہے نصیحت، ہر طرف برائی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدکاری ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، اور آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے برائی چھوڑ دو، کیا فرق پڑے گا؟ اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس مشکل کا حل ہے ایک نصیحت میں، ایک حکایت میں۔ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ وہ آگ کتنی بڑی تھی؟ شاید علماء نے آپ کو بتایا ہو، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا، وہ آگ کے شعلے اتنے اونچے تھے